بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا آغاز، اس مہینے کی جو برکات ہیں اس سے اللہ تعالی ہم سب کو مستفیض ہونے کا موقع دے اور اس کا حق ادا کرنے کا موقع دے۔ آج کے پروگرام میں رمضان المبارک کا جو اسلامی حوالے سے چیزیں ہیں، جو معاشرتی حوالے سے جو چیزیں ہیں، اور جو پھر طبی حوالے سے جو چیزیں ہیں، اس کے اوپر پروگرام کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین محترم جناب مفتی زبیر صاحب، مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین محترم جناب سارم برنی صاحب نے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب، اور اسلام آباد سے مجھے جوائن کیا ہے خبیب فاؤنڈیشن کے صدر محترم جناب ندیم احمد خان صاحب نے۔ مفتی زبیر صاحب، رمضان المبارک، اگر میں یہ کہوں کہ حق تو اس کا ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا حق ادا کرنے کی جو کوشش ہے، یہ جو صحیح ہے، وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ رمضان کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہمیں کس طرح سے گزارنا چاہیے اور ہم اس کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں، تو دیکھیے سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے رمضان کے بارے میں جو تذکرہ فرمایا وہ یہ کہ ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اگلی آیات کے اندر کیا ہے؟ کم از کم کچھ 4-5 مقامات پر اللہ نے رمضان اور قرآن کا تذکرہ ساتھ ساتھ کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تعارف کیا کرایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے؟ رمضان ہے کیا، وٹ از دا میننگ یا وٹ از دا منتھ آف دا رمضان، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو فرمایا رمضان وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان کے مہینے شب قدر کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ پھر آگے کیا ہے ایک جگہ پر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو پہلا سٹیپ، پہلی سیڑھی جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جو پہلا کرنے کا کام، وہ یہ کہ رمضان اور قرآن لازم ملزوم ہے، لہذا مسلمان کا اور ایک مومن کا رمضان کے اندر قرآنی رشتہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے، تلاوت کے اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے، تدبر کے اعتبار سے، غور و فکر کے اعتبار سے، اس کی میننگ، تفسیر، تشریح، معنی، مفہوم، اوڑھنا بچھونا ہمیں قرآن کو کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ اپنی طبیعت پر، اپنے مزاج پر کنٹرول کرنا۔ آپ کو پتا ہے روزے کی حالت میں آپ حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں، کھانا پینا، بیوی سے ازدواجی جی تعلق حلال، لیکن روزے کی حالت میں آپ اس سے رک جاتے ہیں۔ جب آپ اس سے رک رہے، حلال چیزوں سے رک رہے، تو جو گالی ہے، غصہ ہے، کسی کو برا بھلا کہنا ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے، کسی کے ساتھ آپ دنگا فساد کرنے کی طرف جا رہے، ان تمام مزاجوں کو ایک طرف رکھ کر کے مشق کی جائے، ٹریننگ کی جائے، کس طرح میں اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتا ہوں، اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ تو دوسرا کرنے کا کام تقوی کے حصول کی کوشش۔ تیسرے نمبر پر جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشہور خطبہ سنن کبریٰ بہقی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ رمضان سے آنے سے ایک دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی کے اندر ایک خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم علیکم شہر عظیم، اے لوگو ایک اہم سایہ فگن ہو رہا ہے مہینہ، کون سا؟ پھر اس کے اندر فرمایا اگر فرض کرو گے تو پھر دوسرے اوقات کے 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب، نفل کا کام کرو گے تو فرض کے برابر اجر و ثواب۔ پھر ساتھ میں فرمایا اس میں صدقہ، خیرات، مواسات کا کام کیا جائے، اور غیر معمولی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی۔ کیا؟ اگر کوئی آدمی من افطر صائما من مسقۃ لبن، کوئی اگر روزے دار کو روزہ افطار کرائے کچھ کھجوریں دے کر، گلاس دودھ کا دے کر، یا پانی کا گلاس دے کر، میں قیامت والے دن حوض کوثر سے اس کو اپنا جام نصیب کروں گا۔ صحابہ میں بعض غریب بھی تھے، ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ نے کھجوروں کا تذکرہ فرمایا، دودھ کے گلاس کا تذکرہ فرمایا، اگر میری استطاعت کھجوروں اور دودھ کے گلاس کی نہ ہو، فرمایا پانی کا گلاس دے سکتے ہو؟ اگر یہ دے سکتے ہو تو میں قیامت والے دن تمہیں انشاءاللہ حوض کوثر سے اس کے بدلے میں جام عطا کروں گا۔ تو تیسرا کرنے کا کام ہمیں پتہ چلا پڑوسیوں کا خیال، سوشل ورکنگ، صدقہ، خیرات، حقوق العباد۔ اگر ہم یہ 3 کام کر لیں، رمضان کی روح گویا کہ ہم نے حاصل۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، مزہ آ گیا آپ کی گفتگو سن کے۔ ڈاکٹر صاحب، اب یہ رمضان میں ہر آدمی کی خواہش ہے عبادت کرے جائے، مساجد آپ کو پتہ ہے کہ غیر معمولی رش ہوتا ہے عام حال۔ اب جو کرونا کی صورتحال ہے، جو چیزیں ہیں، اس صورتحال میں آپ اس کا جو طبی پہلو ہے اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ کیا کرے، مطلب جانا ہے مسجد میں بھی جانا ہے،
تراویح بھی پڑھنی ہے، عبادات بھی کرنی ہے اور خود بچنا بھی ہے ان بیماریوں سے، کیا کریں؟ جیسے کہ زبیر صاحب نے بہت اچھا بیان کیا ہے، یہ مہینہ میں سمجھتا ہوں کہ عبادت کا مہینہ ہے اور ثواب بٹورنے کا مہینہ ہے، بڑا فائدے والا مہینہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر اللہ نہ کرے کسی طریقے سے ہم بیمار ہوں، کسی طریقے سے ایسی مجبوری ہو جائے جس کے تحت ہم اپنی عبادت کو جاری نہ رکھ سکیں، ہم اپنے روزے کو کنٹینیو نہ کر سکیں، ہم نماز کو کنٹینیو نہ کر سکیں، ایسا کوئی کام نہ کریں۔ اس کے لیے جیسا کہ آپ نے کورونا کا ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم جس طرح سے کھانا پینا کرتے ہیں، ہم جس طرح سے رات بھر جاگتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پورے مہینے میں کہیں نہ کہیں آپ کو پرابلم کر سکتا ہے۔ خاص کر جو ابھی وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا کی، جس کی آپ نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں تمام لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھیں اب ہمیں زندگی اس کورونا کے ساتھ ہی گزارنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کے احتیاطی تدابیر بتائے جا رہے ہیں، جس کو SOPs کہا جاتا ہے، اس کو فالو کریں گے آپ تو آپ اس کو فالو کرتے ہوئے مسجد میں بھی جا سکتے ہیں، آپ کہیں اور بھی جہاں گیدرنگ ہو رہی ہے، کہیں تراویح ہو رہی ہے، آپ گھر میں بھی تراویح ہوتی ہے، وہاں پر بھی لوگوں کے ساتھ آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ تمام SOPs کو فالو کرتے ہوئے ماسک لگا کے جائیے، گھر سے جو ہے وہ وضو کر کے جائیے۔ ماسک جو ہے وہ ایک ویکسین کا کام کرتا ہے، تو آپ اس ویکسین کو بہت سستا ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیز نہیں ہے، صرف ماسک آپ لگا کے رکھیں، مسجد میں جائیں، تراویح پڑھیں، آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا آپ درست کو بات ہے۔ پورے سال بھر پہ۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ SOPs کو فالو کرتے ہوئے اس ماہ رمضان کی تمام برکتوں سے آپ فائدہ اٹھائیے اور عبادت کوئی کریں، سب کچھ کریں، لیکن آپ تجویز نہیں ہو احتیاط سکتی۔ کریں تاکہ آپ بیمار نہ ہوں۔ ندیم صاحب، پہلے تو اگر مجھے شارٹلی خبیب فاؤنڈیشن کے حوالے سے، کیونکہ یتیم بچوں کے حوالے سے خبیب فاؤنڈیشن کا بہت بڑا کام ہے پاکستان کے اندر اور بہت سارے مراکز کر رہے ہیں، یتیموں کے حقوق کے حوالے سے اور ان کے جو مطلب چیزیں ہیں وہ ہم مفتی صاحب سے اس کے اوپر بھی آگے پوچھیں گے، لیکن آپ کام کیا کر رہے ہیں اور یہ جو رمضان کے اندر ہے، اس کے اندر جو لوگوں کا جذبہ ہے وہ کتنا انہانس ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ کتنے لوگ آپ کو جو کنٹریبیوشن ہے، جو چیزیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ہے کہ خبیب فاؤنڈیشن پاکستان کے مختلف دور دراز علاقوں میں یتیم بچوں کی خدمت کے پروجیکٹس کر رہی ہے۔ ہمارے پاس کردو میں پروجیکٹ ہیں، گلگت میں ہے، مظفر آباد میں ہے، اسی طرح سے سرگودا میں ہے، ابھی وزیرستان میں ہم نے شروع کیے ہیں کچھ پروجیکٹ، اسی طریقے سے مظفر گڑھ میں ہیں، اور ہم ڈسٹینس اسپانسرشپ کر رہے ہیں۔ دور جو بیوائیں یتیم بچے رہ رہے ہیں ان کے گھروں میں ان کی کفالت کا پروگرام ہم کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کا شکر ہے کہ اس حکومت میں ہوتے ہوئے ہم نے یتیم بچوں کے لیے سٹینڈرڈز بنائے ہیں جو کہ گورنمنٹ نے اڈاپٹ کر لیے ہیں، یعنی یتیم بچوں کی کفالت کو، یتیم بچوں میں کے لیے خدمت کو ایک یکساں نظام کے تحت اچھے طریقے سے کیسا کیا جائے گا، اس کے لیے سٹینڈرڈائزیشن کے لیے پاکستان میں بلکہ پوری مسلم دنیا میں یہ پاکستان کو اعزاز ہے کہ پہلی دفعہ سٹینڈرڈز بنے ہیں، جو کہ ایک ورکنگ گروپ بنایا گیا تھا میڈم ثانیہ نشتر کی طرف سے، اور اس میں ایک سٹینڈرڈائزیشن کا کام ہوا جس میں خبیب فاؤنڈیشن نے کی رول ادا کیا اور ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اس میں اب اللہ کا احسان ہے کہ اس مہینے رمضان میں لوگ بہت تعاون کرتے ہیں اور یتیم بچوں کی کفالت کے لیے لوگ بڑھ چڑھ کے ساتھ دیتے ہیں۔ جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے ایک کمپین شروع کی ہوئی ہے جو ہر سال ہم کرتے ہیں، اور وہ کمپین ہے اکرام یتیم کی کمپین۔ ندیم صاحب، جو زلزلے کے دوران جو بچے آپ کے پاس آئے تھے وہ اب بڑے ہو کے مطلب یونیورسٹیز میں بھی ہیں، کچھ اسی طریقے سے پریکٹیکل فیلڈ میں بھی چلے گئے؟ ہمارے بہت سے بچے اس وقت 60 سے زیادہ زلزلے کے بچے جو ہیں وہ ترکی میں یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں۔ کیا بات! وہ اللہ کا شکر ہے ہماری طرف سے گئے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے 100 کے قریب بچے پاکستان میں مختلف یونیورسٹیز میں ہیں جن میں سے کئی گریجویٹ ہو چکے ہیں، اور اسی طرح ہمارے کچھ بچوں نے پاکستان آرمی جوائن کی ہے، کچھ حکومت کے مختلف اداروں میں ہیں۔ یہ وہی یتیم اور بے آسرا بچے تھے جو ان کے کئی کے دونوں والدین نہیں، کئی کے صرف والد زلزلے میں شہید ہو گئے اور سیلاب میں مارے گئے۔ اس طرح اور ڈیزاسٹرز میں جو بچے شہید ہوئے، حتیٰ کہ سوات آپریشن اور وزیرستان آپریشن کے نتیجے میں بھی بچے ہمارے پاس آئے اور وہ ہمارے پاس ابھی رہ بھی رہے ہیں، اور کئی بچے یونیورسٹیز میں ہیں۔
کئی بچیاں ایسی ہیں جن کی ہم شادیاں کروا چکے ہیں. ہماری بچیوں نے ایم فل ڈی فارمیسی بھی کیا ہے, کچھ بچیاں پی ایچ ڈی میں رجسٹرڈ ہیں, کچھ بچے پی ایچ ڈی میں رجسٹرڈ ہیں. ہمارے پاس مین اسٹریم ایجوکیشن میں بہت اچھی تعداد میں بچے پڑھائی کر رہے ہیں, اور اس میں پاکستان سے لوگ تعاون کر رہے ہیں, زکوٰۃ لوگ دیتے ہیں, اسی طریقے سے لوگ صدقات دیتے ہیں. خاص طور پر رمضان میں پاکستانی قوم, نہ صرف پاکستانی جو یہاں رہتے ہیں, باہر سے جو پاکستانی ہیں وہ بھی تعاون کرتے ہیں. لوگوں کے اندر بہت بڑا جذبہ ہے. یہ مہینہ رمضان کا ہمیں یہ پیغام ہی یہ دیتا ہے کہ آپ اپنا صبر کریں اور قربانی کریں, کہ دوسروں کے ساتھ تعاون کریں. سارم برنی صاحب ذرا آپ بریفلی سارم برنی ٹرسٹ کیا کر رہا ہے اور رمضان میں کیا ہوتا ہے, مطلب لوگوں کی کنٹریبیوشن؟ حافظ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ادارے کام کرنے والے ہیں ان کو رمضان سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا سوائے اس کے کہ ڈونیشنز آتے ہیں. رش اس قدر ہے کہ وہ بیچارے خود پریشان ہوئے بیٹھے میں. تو انہی چیزوں کو میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا تھا کہ اگر ہم سب پورے سال اس نگاہ سے کام کریں, رمضان تو جو ہے وہ صرف رمضان تک محدود نہیں, یہ تو ریفریش کے لیے رمضان ہے نا. مفتی صاحب صدقہ کیا ہے, خیرات کیا ہے اور زکوٰۃ کیا, کیونکہ یہ پتا ہونا جیسے ان کا 2.5% ہے, اس کے علاوہ اور پھر غیر مسلم بھی ہمارے ہاں بڑے سارے ہیں, ان کو آپ کیا کرتے ہیں, صدقہ دے سکتے ہیں, خیرات میں سے دیتے ہیں, زکوٰۃ میں سے کیا ہے, اس کے اوپر دیکھیں اصولی طور پر بات یہ کہ صدقہ ایک عام لفظ ہے قرآن کریم اور حدیث اور شریعت کی اصطلاح میں, یعنی صدقہ ایک اوپر آپ اس کو رکھ لیں, اس کے ماتحت آ جاتی ہیں خرچے. مثال کے طور پر اس میں خیرات بھی آتا ہے, انفاق فی سبیل اللہ بھی آتا ہے, زکوٰۃ بھی صدقے کے اندر آتا ہے. اچھا, زکوٰۃ یہ بھی صدقے کے اندر آتا ہے. البتہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صدقے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک صدقے کی قسم ہوتی ہے جو لازم ہوتا ہے, جو کنڈیشنل ہوتا ہے, جو مشروط ہوتا ہے اور جو ہر صورت میں آپ کو ادا کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں صدقہ واجبہ. اس میں کفارہ آتا ہے, منت آتی ہے, نظر کی رقم آتی ہے. اس کے اندر منت اور نظر کا جو بکرا, صدقہ واجبہ, قربانی, زکوٰۃ, یہ صدقات واجبہ کی لسٹ ہے. ایک اور ہوتا ہے جس کو صدقہ نافلہ کہا جاتا ہے. نفلی صدقے کے اندر تبرع آتا ہے, گفٹ دینا آتا ہے, ہدیہ آتا ہے, کسی کو کھانا کھلا دینا آتا ہے. وہ غنی کو بھی دے سکتے ہیں, مالدار کو بھی دے سکتے ہیں. نفلی صدقہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ جو صدقہ واجبہ ہے, زکوٰۃ ہے, کفارہ ہے, منت ہے, نظر ہے, یہ رقومات یا ان کا مال آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. یہ عبادت ہے. تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم, مسلمانوں کے غنیوں سے لیا جائے گا اور مسلمانوں پر ہی اس کو خرچ کیا جائے گا. لیکن جہاں تک صدقات نافلہ کا تعلق ہے, آپ ویسے گفٹ, تبرع, احسان, عطیہ, محبت میں دیتے, وہ آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں, بلکہ دینا چاہیے. اگر آپ کے علاقے میں, آپ کے سماج میں, آپ کی سوسائٹی کے اندر ایسے راشن دے رہے ہیں بالکل دینا چاہیے, لیکن آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم میں ایڈ نہیں کریں گے, آپ اس کو علیحدہ سے وہ کریں گے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری میں گزارش یہ کروں گا کہ بھائی سارم برنی صاحب بیٹھے ہیں, پاکستان کی ممتاز سماجی شخصیت ہے. اسی طرح خبیب فاؤنڈیشن کے ندیم احمد خان صاحب اور بہت سارے اس طرح. یہ پاکستان کا حسن ہے, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی گورنمنٹ کے بہت سارے جو کام تھے وہ یہ این جی اوز کر رہے ہیں. خدا کی قسم کرنے کے کام تھے حکومتوں کے, لوکل گورنمنٹ کے, کرنے کے کام تھے سرکار کے, ریاست کے, لیکن یہ کر کون رہے ہیں؟ عوام الناس. تو میں سمجھتا ہوں یہ این جی اوز, یہ ادارے, یہ ٹرسٹ, یہ ویلفیئر ادارے اور پلس یہ دینی مدارس, یہ پاکستان کے لاکھوں نہیں کروڑوں مستحق افراد کو سنبھالے بیٹھے ہیں, اور ان کو ایوارڈ دینا چاہیے, ان کا اعزاز ہونا چاہیے, ان کی تکریم ہونی چاہیے. یہ اصل پاکستان کا چہرہ ہے, یہ اصل پاکستان کا حسن ہے. میں ابھی اس وقت آیا ہوں ڈی جی خان سے, جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا تھا, تو میرے چھوٹے بھائی حافظ طاہر صاحب, ان کو میں اسی کام کے لیے لگا کر کے آیا ہوں. کیا ہے, آپ حیران ہوں گے, ایسے بے شمار جنوبی پنجاب کے اندر علاقے جہاں حاملہ خواتین ایمبولینس نہ ملنے کی وجہ سے بیل گاڑیوں پر ان کو ڈیلیوری کے لیے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے. سب سے زیادہ ان خواتین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کینسر کا ریشو وہاں پر بہت زیادہ ہے. جانور اور انسان ایک ہی تالاب کے اندر پانی پیتے ہیں, پانی کی سہولت نہیں ہے. یہ جو ہمارے اربن ایریاز ہیں, خصوصاً بلوچستان, جنوبی پنجاب کے علاقہ, فاٹا کے علاقے, قبائلی علاقے, وزیرستان کے علاقے, ان علاقوں کے اندر, تھر کے علاقے کے اندر جو اس وقت انسانیت قسم پرسی کی حالت کے اندر ہے, دیکھ کر کے رونا آتا ہے, غم لگتا ہے. یہ اگر فلاحی ادارے نہ ہوں اور یہ مدارس کا یہ نیٹ ورک اور سیٹ اپ نہ ہو تو پھر اس قدر بدترین صورتحال ہوگی. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے تو ڈاکٹر کیسر سے پوچھیں گے کہ کھانے پینے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے اور کیا کھانا چاہیے, کیا نہیں کھانا چاہیے, اسپیشلی روزے میں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے قبل ہم نے کہا تھا ڈاکٹر کیسر صاحب سے بات کریں گے. ڈاکٹر کیسر صاحب یہ بتایا اب رمضان میں یہ جو کھانے پینے میں اس میں کیا کریں, کیونکہ
पकोड़े समोसों के बगैर तो लगता है कि रोज़ा है ही नहीं। इसी तरीके से फेनी, खजले और फिर इस तरह की जो मुरगन चीज़ें हैं, इस सूरत हाल, और फिर आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और मैं समझता हूँ कि ये बारहा इस मौजू पे गुफ्तगू की गई है और तमाम डॉक्टर्स जो है ये बताते रहते हैं कि रमज़ान में जो हमारा खाने पीने का सिस्टम है वो आम दिनों से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि हमने रमज़ान को जो है ये सिर्फ खाने पीने का वो बना लिया है कि जी चूंकि हम दिन भर भूखे रहेंगे तो हम सहरी जो है वो डट के खाएं और फिर उसके बाद अफ्तार भी जो है वो डट के करना है और खाना भी डट के खाना है। तो ये बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ कि कुदरत ने रमज़ान इसलिए दिया है कि आपके जो मैदे का और आंतों को एक रेस्ट मिले, आप एक एतदाल के सिस्टम में आ जाए। आपको उतने ही खाना चाहिए जितनी आपके जिस्म को जरूरत है और वही खाना चाहिए जिससे आपके जिस्म में कुव्वत मदाफियत बढ़ जाती है या आप में अच्छी एक ताकत आ जाती है। तो नरिश्ड ग़िज़ा होनी चाहिए, ताकतवर ग़िज़ा होनी चाहिए। ये जितनी भी फ्राइड चीजें हैं जिसका आपने जिक्र किया कि पकोड़े हैं, समोसे हैं, रोल हैं, ये बहुत आपके जिस्म को तबाह बर्बाद करता है। और मैंने देखा है और बार बार मैं ये मना करता हूँ कि अभी कल से आप देखिएगा कि अफ्तार से 3-4 घंटे 3-4 बजे ही आप देखें कि होटलों पे, छोटे छोटे होटलों पे वो समोसे और रोल और पकोड़ों के लिए एक लंबी कतार लगती है, रश होता है, जबकि वो जो तेल उसमें इस्तेमाल होता है वो तेल बार बार जो है वो पकाया जाता है। आज का तेल कल इस्तेमाल होता है तो वो तेल जो है कार्सिनोजेन बन जाता है, यानी कि वो उसके इस्तेमाल से कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है आपके जिस्म में। तो मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि ये जो फ्राइड चीजें हैं उसका कम से कम इस्तेमाल करें, मुरगन ग़िज़ा का कम से कम इस्तेमाल करें, आप फ्रूट का इस्तेमाल करें, आप दूध का इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल करें, आप सब्जी का इस्तेमाल करें और इतना ले लें क्योंकि आप पूरा दिन उसको गुजार सके। ऐसा ना करें कि आप बहुत सारी चीजें जिसमें कि कढ़ाई है और मुरगन ग़िज़ा, बिरयानी है, ये आपकी जिस्म को बजाय अच्छा करने के और खराब करेगा। और मैंने बहुत दफा देखा है कि लोगों को बड़ा शौक है कि मैं पूरे रोजे रखे, अनफॉर्चुनेटली की वजह से मैंने देखा है कि वो उनके 4-5 रोजे छूट जाते। ठीक, नदीम साहब, अब जो बात सारिम साहब ने कही थी, मैं चाहूंगा कि वही कि जी रमज़ान के अंदर लोगों का फोकस ज़्यादा हो जाता है चैरिटी के ऊपर। आपका भी पूरे साल में सेटअप चलने हैं, चीज़ें होनी हैं, बच्चे हैं, उनकी कफालत है, इसका कोई मैकेनिज्म बना हुआ है? क्या करते हैं कि पूरे साल की बजटिंग करते हैं या लोगों को ऑफर करते हैं कि अडॉप्ट अ चाइल्ड, एक किसी यतीम बच्चे की वो कफालत करे या उसकी यूनिवर्सिटी की फीस भरे, कॉलेज की भरे? क्या है इस तरह का मैकेनिज्म? देखें, एक तो हम ये कोशिश करते हैं कि किफ़ालत यतीम की कैंपेन करें और दोस्तों को अडॉप्ट चाइल्ड वाली जो आपने बात की उस तरीके से डिफरेंट बच्चों को असाइन कर दें। उस तरह से सारे साल लोग हमें ताउन करते रहते हैं एक एक बच्चे के डिटेल्स के साथ। हम उनको उनका डाटा देते हैं, रिकॉर्ड देते हैं, उन बच्चों की सारी तफसीलात उनको देते रहते हैं। डोनर्स इस तरह हमें मदद करते रहते हैं। यानी अगर किसी ने एक बच्चा अडॉप्ट किया है तो आप उससे मिल सकते हैं, उससे राब्ता कर सकते हैं, आपको पता होता है कि ये बच्चा है जिसको आप लोग... जी बिल्कुल मिल सकते हैं। हम उसका ऑनलाइन डाटा देते हैं, हमारी वेबसाइट पर उसका रिकॉर्ड मिलता है। हम उसकी एक आईडी असाइन कर देते हैं डोनर को, वो उनका अपडेट रिजल्ट्स, उनके साथ बातचीत, उनको खत लिखना, उनको ईमेल लिखना, उसका जवाब लेना और उनकी अपडेटेड फोटोज, ये रिकॉर्ड कंप्लीटली हम रखते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड हम अपने पास रखते हैं। जो बच्चे हमारे पास रह रहे हैं, जो डिस्टेंस स्पॉन्सरशिप में हैं, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास रहता है, हम उसको करते हैं। मेरी राय इस वक्त चूंकि रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में हमें ये देखना चाहिए कि देखें, आपके अगर किसी भी फैमिली के 3 बच्चे हैं तो आप कम से कम रमज़ान के महीने में ये देख लें कि एक बच्चे का खाना आप जरूर कंट्रीब्यूट करें। एक बच्चे को आप अपने जहन में ऐड कर लें कि हमने एक या 3 बच्चे को खाना खिलाना है। अगर हो सके पूरा महीना खिलाएं, अगर हो सके कुछ दिन खिलाएं, अगर हो सके पूरा साल खिलाएं। आप उसकी खाने की इकराम की तरतीब जो है वो अपने जिम्मे ले लें। और ये अपने जहन में रखें कि दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है पूरे साल के लिए भी है और खास तौर पर रमजान में, कि अगर आप ईद के कपड़े ले रहे हैं, अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं, अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं, तो एक फैमिली कम से कम एक यतीम के बच्चे के कपड़े ले ले अपने जिम्मे। अगर हो सके 3 बच्चे हैं, 3 यतीमों के कपड़े ले। तो अगर 3 के नहीं ले सकते तो कम से कम एक का जरूर लें।
آپ یقین کریں اس کی جو برکات نصیب ہوں گی اس سے جو سپورٹ پروگرام ہو جائے گا صرف خبیب کو نہیں بلکہ تمام این جی اوز جو یتیم بچوں کی خدمت کر رہی ہیں ان کے لیے بہت بڑی سپورٹ ہو جائے گی. ہمارا فرق یہ ہوگا کہ ہم دور دراز علاقوں میں زیادہ توجہ دیتے ہیں. جس طرح مفتی صاحب نے ذکر کیا اسی ترتیب سے ہمارے سارے پروجیکٹس ریموٹ ایریاز میں ہیں اور ریموٹ ایریا میں اشد ضرورت ہے. مظفر گڑھ میں بھی کوئی جی مظفر گڑھ میں ہمارے دو اسکول ہیں 2 مسجدیں ہیں. اسی طریقے سے ہم نے تقریباً 350 گھر مظفر گڑھ میں بنائے ہیں. وہاں پہ ہمارا کافی زیادہ سیلاب کے بعد سے کام ہے. مظفر گڑھ میں ہم کام کر رہے ہیں, رحیم یار خان میں کام کر رہے ہیں, ریموٹ ایریاز میں جنوبی پنجاب کے ہم کام کر رہے ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ بڑی اچھی بات ہے جس طرح کہ مفتی صاحب بتائیں گے کہ رمضان کے اچھے اعمال پورے سال پہ اثرات رکھتے ہیں. تو اگر آپ رمضان میں چیریٹی کو مضبوط کریں گے تو یہ اللہ توفیق آپ کو پورے سال کی دے دے گا. اس لیے رمضان ایک ہمارا ریفریشنگ ٹائم ہے اپنے خدمت کے کام کو, خیر کے کام کو بڑھانے کا. تو اس میں ہم انشاءاللہ اکرام یتیم کے شعبے میں ہم بہت دعوت دے رہے ہیں بیواؤں کی, یتیموں کی. عید اچھی ہو جائے کسی طرح ان کا رمضان اچھا ہو جائے, ان کو اچھا کھانا مل جائے, اور اس میں تعاون کی ضرورت ہے. سالم صاحب پرابلم کہاں آتی ہے کوئی بھی سماجی ادارہ جو کام کر رہا ہوتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اب آپ کس کو کریں؟ فیک پبلسٹی بھی بہت ہے, مطلب ایسی چیزیں جن کا گراؤنڈ پہ کوئی کام نہیں ہے لیکن وہ آپ کو فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی کام نہیں. حافظ صاحب میں بڑی دیر سے سوچ رہا تھا جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کا ماحول کیسے بناؤں, لیکن آپ نے سوال ہی وہ کر ڈالا ماشاءاللہ سے. میں آپ کو پرانا جانتا ہوں. ایک تو یہ جو آپ نے کہا فیک این جی او, جب سیلز مین این جی اوز چلانے لگیں گے تو میرا خیال ہے یہ چیزیں تو ہمیں آپ کو فیس کرنی پڑیں گی, لیکن دینے والے کو ضرور ایک عقل و شعور ہونی چاہیے اور دیکھ کر کے دینا چاہیے. دوسرا حافظ صاحب جو پرابلم آپ کہہ رہے ہیں نا کہاں آتی ہے, پرابلم یہاں آتی ہے کہ ہم لوگ ایک عجیب دماغ کے لوگ ہیں. میں اس وقت مائنڈ نہیں بنانا چاہتا لوگوں کو کہ جی رمضان میں بہت اچھا ہے, بہت چیریٹی کرتے. بھائی دو نہیں دو, یہ تو اللہ کے لیے دے رہے ہو, تم کسی بندے کے لیے تو دے نہیں رہے. ہم جب آپ دیکھیں آج بھی جو ریٹ چل رہے ہیں اداروں کے بھی اور یوٹیلیٹی اسٹور جو مختلف اسٹورز ہیں راشن کے, وہ ریٹس تو آپ دیکھیں 1200 کا راشن, 1500 کا راشن, 1800 کا راشن. بچے کے پیمپر جو ہیں ہم اس سے کئی گنا زیادہ مہنگے مہینے کے لے کر کے آتے ہیں, لیکن کسی غریب کو اگر مہینے گزارنے کے لیے راشن دے رہے ہیں تو ہم 1200 روپے کا راشن دے رہے ہیں. تو وہ 1200 روپے کا کون سا راشن ہوتا ہے, وہ 1800 روپے کا کون سا راشن آتا ہے. یہ سب چیزیں پھر ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں اور تکلیف دہ چیزیں ہیں یہ. میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے سے ہمیں ان چیزوں کو مائنس کرنا چاہیے. اچھے مت کریں نا آپ ہم پہ اعتبار, ہم کب کریں اب ہم پہ اعتبار کریں, آپ آئیں نہیں. ہم دیکھیں ایکسپرٹیز تو ہوتی ہے ہمارے پاس, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پیسے کو مس یوز کر رہے ہوں, کوئی ایسی چیز ہو, آپ آئیں ہمارے پاس, ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کدھر کن چیزوں کی کیسی ضرورت ہے. آپ خود جائیں, کل آپ خود سیکھ جائیں گے, پھر آپ کو ہماری بھی ضرورت نہیں ہوگی. ہم تو یہ سب کیونکہ ہم چینج لانا چاہتے ہیں, یہ نہیں چاہتے کہ زندگی بھر آپ ہمیں دیتے رہے, ہم غریب و یتیموں کو دکھاتے رہے اور ہم اس کو دیتے رہے. یہ عمل سے تو کوئی چینج نہیں آئے گا. اس سے تو پھر این جی او ویلفیئر کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. این جی او ویلفیئر آتے ہیں وقتی طور پہ, یہ ایڈہاکزم کا کام نہیں ہے, لوگوں کو پیروں پہ کھڑے کرنے کا کام ہے. مفتی صاحب ایک تو یہ کہ یہ ہمارے یہاں رجحان ایک سوسائٹی میں ہو گیا کہ ہم نے ہر چیز کو سمجھ لیا کہ کھانا کھلا دو, جائیں جی فلانے کے دسترخوان پہ, وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, یا یہ کر دیں صرف صدقے کا بکرا کر دیں. ہمارا فوکس اس کے اوپر زیادہ ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ پھر رمضان اسپیسیفک زیادہ ہو گئے کہ ہم سمجھتے ہیں جی اس میں زیادہ ثواب ہے, سارے جو زکوٰۃ ہے سب چیزیں اسی ایک مہینے کے اندر آپ نکال دیں. اور دو باتیں ہیں بڑی اہمیت کے ساتھ ہمیں سننا چاہیے, سمجھنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو تعلق ہے یہ ایک سالانہ فریضہ ہے. اچھا, یہ سالانہ فریضے کا رمضان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ذہن کے اندر رکھنی چاہیے بات. اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر نقد رقم یا ضرورت سے ساز و سامان یا مال تجارت آپ کے پاس ہے, اب یہ جو مال تجارت یا یہ جو آپ کے پاس قابل زکوٰۃ اماؤنٹ یا سونا چاندی جو کچھ بھی ہے, جب اس پر سال پورا ہو, وہ ربیع الاول میں بھی ہو سکتا ہے, وہ رجب میں بھی ہو سکتا ہے, وہ جمادی ثانی میں بھی ہو سکتا ہے, جب سال پورا ہو گیا آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. آپ ڈیٹ طے کر لیں کہ ہم فرسٹ رمضان کریں گے, فرسٹ ربیع الاول کریں گے, ٹھیک. اچھا, اس کا رمضان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پہلے تو یہ بات ہمیں اپنے دماغ میں کوٹ کوٹ کر کے بھرنی چاہیے. دوسرے نمبر پر اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہوتا ہے, ٹاپ آف دا لسٹ. اس کا لگا بندہ مختصر قانونی شرعی فتوے والا اصولی جواب, آپ محتاج کی ضرورت کو پورا کریں,
حالات اور وقت کے تقاضے کو پورا کریں، یہ ہے سب سے بہترین صدقہ۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہیپاٹائٹس کا مریض ہے، ایک آدمی ٹانگ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کو سرجری کروانی ہے، میں کہوں نہیں میں تو بکرا ہی صدقہ کروں گا، یہ تو بے وقوفی کی بات ہے، میں راشن کا تھیلا میں راشن ہی دوں گا۔ ایک آدمی ہے جس کی اس وقت صورتحال یہ کہ بچے بھوک سے تڑپ رہے، بلک رہے، وہاں پر نانے جوینا نہیں ہے، میں کہوں نہیں میں تو کپڑے دوں گا، یہ کیا بات ہوگی؟ میں تو منرل واٹر کی بوتل ہی لا کر کے دوں گا، میں تو خیمہ ہی آ کر کے دوں گا، یہ کوئی نہیں ہے۔ اصل بات یہ اگلے کی ضرورت کو پورا کریں، اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے آپ میڈیسن فراہم کریں، اس کو راشن کی ضرورت ہے راشن دے دیں، کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا دیں۔ دوسری بات، اسلام چاہتا ہے لوگوں کو بے گھر نہ بنایا جائے، چوزر بنایا جائے، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے، اس چیز کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ پھر میں آپ سے ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر بے شمار مواقع پر میں نے ایک چیز دیکھی ہے، ہم زیارت کے زلزلے میں گئے، کشمیر کے سیلاب میں گئے، پنجاب کے سیلاب کے اندر گئے، وزیرستان کے متاثرین کے اندر گئے، مشق آوران کے زلزلے کے اندر گئے، کتنے سارے میں نے این جی اوز کو دیکھے، لوگوں کی ضرورت کچھ اور ہے، ہم کچھ اور فراہم کر رہے ہیں، بجائے دعا دینے کے وہ لوگ بھی جو متاثرین ہیں وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، سامان بک رہا ہے، پھر وہ پھر غیر اچھا وہ جو مشق اور آوران کے اندر بیٹھے ہوئے نا، ان کو منرل واٹر کی بوتل سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ بھائی ان کو مکان چاہیے، ان کو جھونپڑی چاہیے، ان کو آپ کو کسی طریقے سے پیروں پہ کھڑا کرنے کا ہے، ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، اب آپ کہہ رہے نہیں ہم تو آپ کو کارٹن دیں گے منرل واٹر کا نیسلے والا پیکٹ، ارے بھائی یہ کیا ہے؟ جو وقت کی ضرورت ہے اس کے مطابق دیں۔ ایک اور اہم بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ میں نے بتایا سارم بھائی کا بھی یہ معاملہ ہے، اسی طرح سے ماشاءاللہ یہ کام کر رہے، خبیب فاؤنڈیشن والے حضرات کام کر رہے ہیں۔ میں ایک اور ادارے کو جانتا ہوں، امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے، نوشہرہ کے اندر ہے یہ ادارہ، حیران کن ادارہ ہے، اور میں ضرور ناقص سمجھوں گا اس پروگرام کو اگر اس کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ ہزاروں یتیم بچوں کی وہ وہاں کفالت کر رہے ہیں، کفالت پلس تعلیم، یہ کام بھی کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے یونیورسٹی پروموٹ کرنے کی اور ان اداروں کو ان کو لے کر کے، اچھا ہمارے ناظرین کے لیے بھی ایک بات، خبر آئی آپ نے سن لیا، قصہ خانی بازار میں دھماکہ ہو گیا، یہ آ گئی خبر، آپ نے غم کا اظہار کر دیا، میں نے سارے بھائی نے سن لی، ہم نے غم کا اظہار کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو دھماکے کے اندر لوگ شہید ہوئے، نمازی، دکاندار، آتے جاتے، راہ گیر، مسافر، ان کے بچوں کا کیا ہوا؟ مون مارکیٹ کے اندر فوڈ اسٹریٹ پہ دھماکہ ہو گیا، وہ جو 18 لوگ مر گئے ان کے بچوں کا بعد میں کیا بنا؟ عاشورہ میں ہو گیا، کوئٹہ کے اندر ہو گیا، کراچی میں ہو گیا، ایم اے جناح روڈ پر ہو گیا، ان کے بچوں کا کیا بنا؟ اس کی تو کوئی فکر ہم نے نہیں کی ہے۔ یہ روز کا کام ہے، نظریاتی کام ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے، ایک وقت میں دیکھ کر کے فارغ ہو جانے والا کام نہیں، تحریکی کام ہے، انقلابی کام ہے، ہمیشہ کے کرنے کا کام۔ بالکل بہت اچھی بات کہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھیں گے اور اپنی جو پروگرام ہے اس پہ جو بحث ہے اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، سارم برنی صاحب، مفتی زبیر صاحب، ڈاکٹر کیسر سجاد اور ندیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ ایک تو یہ کانسیپٹ کہ جی سحری میں بہت زیادہ پانی پی لیں، لوگ جگ کے جگ بھر کے رکھ لیتے ہیں کہ جی پیاس نہیں لگے گی، یہ ذرا وضاحت کرتے کہ کیا یہ ایسا ہی ہے کہ اگر بہت پانی پئیں تو پھر جو ہے وہ پیاس نہیں لگتی سارا دن؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ صبح کے وقت میں جب روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو کون سی غذا کو ترجیح دیں، اور جس وقت افطار کر رہے ہوتے ہیں تو کس غذا کو ترجیح دیں؟ جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری ہے لوگوں کو سمجھنا کہ اگر آپ سحری کے وقت پانی سے بہت زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پانی پی لیں گے یا جگ بھر کر پانی رکھ لیں گے اور اس کو پی لیں گے تو شاید پورا دن جو ہے آپ کو پیاس نہیں لگے گی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ آپ کو جتنی پیاس لگ رہی ہے یا جتنا آپ پانی پیتے ہیں اس سے ایک گلاس زیادہ پانی پی لیں، لیکن یہ پیاس آپ کو پھر بھی لگے گی اگر آپ روزے کی حالت میں دھوپ میں یا کوئی اننیسیسریلی آپ بازار جا رہے ہیں یا کہیں اننیسیسریلی کہیں ٹائم اپنا دھوپ میں ویسٹ کر رہے ہیں، اس سے آپ کو ایکسرشن ہوگی، اس پہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوگا، آپ کے جسم سے پانی جائے گا تو آپ کو پیاس لگے گی۔ تو کوشش یہ کریں کہ کم سے کم آپ کو ایسا کام کریں کہ جس میں آپ کو کم سے کم آپ کا پانی جسم سے کم نکلے اور آپ کو پیاس کم لگے گی۔ اسی طرح سے منرل جو جسم کے اندر ہوتا ہے
اور اسی طرح سے جو جسم میں منرل اور سالٹس ہوتے ہیں وہ بھی پھر نکل جاتے ہیں اور پھر آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے. تو کوشش یہی کریں کہ آپ ایسے کاموں سے بچیں جس میں کہ آپ کو ایگزرشن ہو, پانی آپ کے جسم سے پسینہ نکلے تو آپ کو پھر پیاس زیادہ لگے گی اور آپ کو کمزوری بھی محسوس ہوگی. اور جو آپ نے افطار اور سحر کے وقت کھانے کا پوچھا ہے, تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایسی غذا کا استعمال کیا جائے جو کہ آپ کی قوت مدافعت بڑھ سکے اس سے. یعنی کہ جیسے آپ سحری کے اندر ایسی غذا کا استعمال کریں جیسے سبزی ہے, دال ہے, انڈا ہے, مچھلی ہے اور مرغی کا گوشت ہے, یہ بھی تھوڑا بہت کبھی کبھار آپ لے سکتے ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں لیں. مرغن غذا جیسے کہ لوگ اکثر کڑھائی گوشت کھا لیتے ہیں یا بریانی کھاتے ہیں, تو اس سے آپ کو جو ہے یہ کوئی آپ کی صحت کے لیے مضر ہے, آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. اور لیکن آپ اگر کھجور لیتے ہیں, دودھ لیتے ہیں, فریش فروٹ لیتے ہیں, خاص کر افطار کے اندر, تو آپ اس طرح کی چیزیں لیں. کھجور سے افطار کریں جیسا کہ بحیثیت مسلمان کے جو کہا گیا ہے کہ افطار آپ کھجور سے شروع کریں, وہ اسی لیے کہ آپ جو ہے آپ کو فوری طور پہ اس میں بہت غذائیت ہے, بہت نرشڈ ہے, تو آپ کو فوری طور پہ ایک طاقت آئے گی. پھر آپ دودھ لے سکتے ہیں, جوس لے سکتے ہیں, جو موسمی پھل ہے اس کو لے سکتے ہیں. پھر آپ جو چنے بنتے ہیں, اس طرح کی غذا, ہلکی غذا آپ استعمال کریں اور ان کو بھی بہت زیادہ بھر پیٹ نہ کھائیں کہ ہم تو دن بھر بھوکے ہیں تو بہت زیادہ کھا لیں, یا سحری بھر کے کھا لیں کہ ہم تو ابھی بہت دیر بھوکے رہنا ہے تو خوب بھر کے کھایا گیا اور بھر کے آپ نے پانی بھی استعمال کیا. تو یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. اور میں پھر کہتا ہوں کہ جی تھوڑا کھائیے, اچھا کھائیے, نرش کھائیے, طاقتور چیزیں کھائیے جس سے کہ آپ کے جسم میں طاقت رہے اور آپ کا پورا مہینہ جو روزہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ عبادت بھی بہت اچھی طریقے سے کر سکیں. ندیم خان صاحب, لاسٹ سیگمنٹ ہے, یہ فرمائیے گا کہ ایکسپیکٹیشن اور جو ڈیمانڈ کہہ لیں یا جو خواہش ہے وہ کیا ہے, کیا ہو, کس طریقے سے عوام جو ہے کیا کرے آپ کے ساتھ, کس طرح کنٹریبیوٹ کریں؟ لوگوں کو ہمارے ساتھ یتیم بچوں کی کفالت میں شامل ہونا چاہیے. اس میں ہماری جو اکرام یتیم کی کمپین ہے اس میں شامل ہوں. اپنی زکوٰۃ سے پورے سال کا یتیم بچے کی تعلیم کا جو پیسے بنتے ہیں وہ ادا کریں. اسی طریقے سے یتیم بچے کا پورے سال کا کھانے کا خرچ جمع کروائیں. اسی طریقے سے یتیم بچے کے جو کفالت کے اخراجات ہیں وہ ٹیک اپ کریں. بچوں کے کپڑوں کے ہیں, بچوں کے میڈیکل کے ہیں, یہ سب سے پہلے تعلیمی شعبے کے جو اخراجات ہیں ان سب کو ٹیک اپ کریں. زکوٰۃ کو اس میں استعمال کریں. جو دور دراز کے علاقے ہیں اس میں مدد کریں لوگوں کی. ہم خبیب فاؤنڈیشن جو دور دراز کے علاقوں میں کام کر رہا ہے اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. ہماری ویب سائٹ پر, ہماری فیس بک پر, ہمارے سوشل میڈیا میں سسٹمیٹک کرے کام, جیسے سارم صاحب کرتے ہیں, سارم صاحب کہہ رہے ہیں یا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہیپازرڈ وے میں جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے انبار لگا دیتے ہیں اور جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ہمارا دھیان نہیں جاتا. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یتیم کی کفالت میں شامل ہوں اور پورے سال کے لیے شامل ہوں تو یہ سسٹمیٹک ہی ہوگا. ایک بچے کی آپ کفالت کی ذمہ داری لیں گے, اس میں آئیں, ان چیزوں میں شامل ہوں, پورے سال کی ذمہ داری لیں, ایک دفعہ میں جمع کرائیں پیسے اور ان کی فالو اپ کریں. بچوں کی تعلیم تربیت کے طور پر توجہ دیں. بہت زیادہ ضرورت نیشن بلڈنگ کی ہے. آپ اپنی زکوٰۃ, اپنے صدقات کو پوری قوم کی تعمیر میں صرف کریں سب سے پہلے, اور اس میں فالو اپ کریں. اچھی این جی اوز کو سلیکٹ کریں, اس میں شامل ہوں. اور جو دور دراز کے علاقے ہیں, میں بار بار اس پہ اصرار کر رہا ہوں, اس پر توجہ دیں. لوگ واقعتاً بہت تکلیف میں ہیں. سارم صاحب, یہ ایک اب سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ڈونر کی اویئرنیس بھی بڑی ضروری ہے, کیونکہ یہ جو ایک بن حیث قوم, ہمارے اپنی قوم کے اندر بھی اویئرنیس ہونی چاہیے, کس کو دینا ہے, کیسے دینا ہے, کیسے اس کے اوپر پیرا دینا ہے, ضرورت کیا ہے. جس طرح مفتی صاحب بالکل ڈونر کی اویئرنیس کی ضرورت ہے اس وقت. جو آج میں حال دیکھ رہا ہوں, آج ہوتا یہ ایک اجنبی شخص کسی کی ویڈیو زخم کی بناتا ہے, وائرل کرتا ہے اور اپنا نمبر دیتا ہے, ایون اس کا بھی دیتا ہے, ہر آدمی اس کو پیسے دینے شروع کر دیتا ہے اور اس سے وہ بھکاری بن جاتا ہے. اس کے بعد اگر آپ سمجھدار آدمی ہیں, آپ آگے بڑھتے ہیں کہ نہیں میں پیسے نہیں دوں گا, میں اس کو لے جا کر کے علاج کرواؤں گا, ٹریٹمنٹ کرواؤں گا, تو آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوتا. اچھا, ہم نے تھوڑی آسانی بھی دیکھ لی ہے کہ یار یہ چلے یہ بکرے کا بورڈ لگا ہوا ہے, ان کو فون کریں, بولے ہماری طرف سے بکرا ہے, ادھر پیسے ڈال دیں. فلانے کا بورڈ لگا ہوا ہے, ہماری طرف سے راشن ہے, اس کو پڑھ. مجھے یقین ہو گیا, بہت پرانا جانتے ہیں, کیونکہ میں سوال کے لیے رکا ہوا تھا کہ مفتی صاحب سے یہ پوچھوں گا یہ, بلکہ میں تو نہیں جواب دوں گا, مفتی صاحب میں سمجھتا ہوں جواب دیں کہ جو ہمارے یہاں ادارے جو کر رہے ہیں
کہ 7,000 کا بکرا، 4,000 کا بکرا، 6,000 کا بکرا، کیا اتنے میں بکرا ملتا ہے؟ مارکیٹ جب ہم جاتے ہیں بکرا لینے کے لیے تو 1,300 1,400، یہ عام شاپس کی بات کر رہا ہوں، کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں، اس سے کم بکرا نہیں 1,300-1,400 روپے کلو گوشت ملتا ہے. تو وہ 7,000 6,000، اور یہ بھی میں اتنا بولتا رہتا ہوں تو میرے خیال ہے انہوں نے بھی کچھ ریٹ بڑھا دیے، ورنہ 3-3,500 چل رہا تھا آخر تک، کہ ابھی بھی کہیں نظر آئے گا. آسانی ہے نا، ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم نے فون کر دیا یہ پیسے دے دیں. دیکھیں حافظ صاحب، اگر آپ کے سامنے کٹ رہا ہے یا آپ کو یہ یقین ہے کہ کٹ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جتنے پیسوں میں کٹ رہا ہے وہ اچھی بات نہیں ہے کسی بھی طور پہ، کیونکہ وہ پھر کٹ نہیں رہا. تو مفتی صاحب سے میں خود پوچھنا چاہوں گا کہ کنکلوڈنگ ریمارکس، سہل پسند بھی ہو گئے اور ڈونر کی اویئرنیس، یہ تو بڑے امپورٹنٹ. دیکھیں صدقہ ایک عبادت ہے، عبادت کے لیے قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہم رحمت اسی وقت نازل کریں گے جب کوئی ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا، قربانی دے گا، ایثار سے کام لے گا، تحقیق کرے گا، جستجو کرے گا. آپ صدقہ کیجئے لیکن غریب کا بھی کھلواڑ اور مذاق نہ اڑوائیں. ساتھ ہی ساتھ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حقیقی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں جو تمہارے دل کو بھاتا ہو، جو تمہیں پسند ہو. احب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اب 3,000 4,000 روپے والا جو بکرا ہے، کیڑے لگا ہوا، جنگلی، بیمار، لاغر، کمزور، مجھے بتائیں کیا یہ شرائط اگر کسی جانور میں پائی جائے اللہ اس کی قربانی قبول کرتا ہے؟ ہرگز نہیں کرتا. عیب زدہ نقص والے جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو بات یہ ہے، آپ ڈرپ لگوانے کے لیے، آپ انجیکشن زدہ بکرا کہ وہ چل ہی نہیں سک رہا، اپنے پیروں پر نہیں چل سک رہا، اس طرح کا آپ بکرا جا کر کے صدقہ کر رہے ہیں. پھر میں نام نہیں لینا چاہتا، سارم برنی صاحب بہت اندر کے آدمی ہیں، جانتے ہیں، بہت دکھ کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے. آپ نے فیک این جی اوز کا بھی تذکرہ کیا تھا. کتنے سارے ایسے ادارے ہیں جن کے مین گیٹوں پر وہ بکرے ہیں، ایک گیٹ سے وہ آتے ہیں اور پھر دوسرے گیٹ سے واپس وہیں پر آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک بندہ آیا، اس نے پیسے دے دیے، یہ بکرا اب آپ کا ہو گیا، اب ہم کٹنے کے لیے بھیج رہے ہیں. وہ گاڑی پر بیٹھا، کک مار کے موٹر سائیکل سے روانہ ہوا، پھر وہی بکرا آپ نے وہیں پر لا کر کے کھڑا کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ کھلواڑ ہے، مذاق اڑانا ہے، ناجائز اور حرام طریقہ ہے. اس طریقے سے کوئی صدقہ نہیں ہوتا. اور پھر ذہن کے اندر رکھیے، کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ بکرا صدقہ کریں؟ یہ آپ پر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض واجب تو نہیں تھا. پھر بکرا بھی کرنا ہے، کلر بھی آپ نے خود سے چوز کر لیا، کالے رنگ کا ہو، تب جا کر کے بلائیں ختم ہوں گی. اس کا خون اس طریقے سے بہے، ادھر سے نہ بہے، ادھر سے بہے. یہ سب کیا ہے؟ اسلام، شریعت، دین ان رسمیات ٹوٹکے منتروں کا نام نہیں، حقائق کا نام دین ہوتا ہے، حقائق کا نام اسلام اور قرآن ہوتا ہے. شریعت ایک دستور حیات کا نام ہے، ضابطۂ زندگی کا نام ہے. اس لیے میری گزارش ہے، اگلے کی ضرورت کو پورا کریں، پسندیدہ چیز خرچ کریں، اللہ کے راستے کے اندر وہ چیز خرچ کریں جو آپ کے دل کے اطمینان کا ذریعہ ہو. تبھی جا کر کے یہ صدقہ بلاؤں کو ٹالے گا، ورنہ یہ صدقہ بلاؤں کو نہیں ٹالے گا، یہ خود ایک بلا ہے. سر سے بلا ٹالنے والا کام نہ کریں، دل سے اور محبت کے ساتھ کام کریں. کیا خوبصورت بات کی مفتی زبیر صاحب، سارم برنی صاحب، ندیم خان صاحب اور ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.